گزشتہ 3 سال سے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف عرب اتحاد کی کارروائیاں جاری ہیں۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ یمن کی آئینی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے اور یمن کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے حوثیوں کی پشت پناہی ایران کر رہا ہے۔ اسلحہ، تربیت اور مالی معاونت غرض ہر پہلو سے ایران حوثیوں کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے۔ نتیجتاً حوثیوں نے نہ صرف یمن میں وسیع پیمانے پر تباہی مچا رکھی ہے بلکہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض، مقامات مقدسہ حرم مکی اور حرم مدنی کی طرف میزائل داغنے کی ناپاک جسارت کر چکے ہیں، جن کو سعودی میزائل ڈیفنس سسٹم نے فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا، جبکہ سعودی حکام کی طرف سے حوثیوں کو ایران کی طرف سے میزائل ٹیکنالوجی کی فراہمی اور حوثیوں کے اس مکروہ فعل پر شدید رد عمل کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایران کی طرف سے یمن میں باغیوں کو میزائل فراہم کر کے براہ راست جارحانہ فوجی کارروائی میں ملوث ہونے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے حوثی باغیوں کو میزائل کی فراہمی کو سعودی عرب اپنے خلاف جنگ تصور کر سکتا ہے۔ اگر حوثیوں پر ایرانی اثر و رسوخ کا جائزہ لیا جائے تو اس حوالے سے ایک میڈیا رپورٹ کی چند سطور چشم کشا ہیں کہ سعودی عرب نے حال ہی میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث یمن کے 40 حوثی باغیوں کی ایک فہرست کا اعلان کیا ہے۔ ان میں حوثی ملیشیا کے لیڈر اور عام اراکان شامل ہیں۔ فہرست میں تیسرے نمبر پر یمن کے شمالی صوبہ صعدہ کے شہری 42 سالہ حوثی کمانڈر محمد علی حوثی کا نام ہے، جس کے سر کی قیمت $2 کروڑ مقرر کی گئی ہے۔ یہ 2000 کے عشرے کے اوائل میں ایران چلا گیا تھا اور اس نے 2004 میں سپاہ پاسداران انقلاب ایران میں شمولیت اختیار کی تھی۔ بعد ازاں یمن میں واپسی پر قید کر لیا گیا تھا، جبکہ 2009 میں رہائی کے بعد اس نے انقلابی کمیٹیوں کے پرفریب نام پر حوثی ملیشیا کو منظم کیا اور ان کمیٹیوں کو یمن میں ستمبر 2014 میں منتخب حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کے بعد تمام سرکاری اداروں اور شہریوں کی روزمرہ زندگی کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یمنی حکام کو یقین ہے کہ وہ ابتداً ایران اور حوثیوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنا تھا، جبکہ بعض حوثی باغیوں کے مطابق محمد علی المعروف ابو احمد حوثی تحریک کے عسکری ونگ کا انچارج تھا اور اس نے ان کی صنعاء میں صدر عبدالرب منصور ہادی کی حکومت کے خلاف بغاوت میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے انعام میں سے انقلابی کمیٹیوں کی قیادت سونپی گئی تھی۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر برائے عسکری امور حسن فیروز آبادی نے ایک بیان میں اپنے عزائم کچھ یوں بیان کیے کہ یمن، شام، عراق، لبنان اور دوسرے ملکوں میں ایران کے عسکری مشیروں کی موجودگی ایران میں نافذ ولایت فقیہ کے نظام کی ترویج و اشاعت ہے، یعنی ان کا اشارہ ایران میں سن 1979 میں برپا ہونے والے روح اللہ خمینی کے انقلاب کی جانب تھا، جسے ایران مسلسل دوسرے ملکوں پر مسلط کرنے کی سازشیں بھی جاری رکھے ہوئے ہے، چاہے وہ پاکستان میں اپنے نمک خواروں اور عسکری و سیاسی مہروں کی صورت میں ہو یا شام، عراق، لبنان اور یمن میں ملیشیاؤں اور حسن نصر اللہ، محمد علی اور دیگر مہروں کی شکل میں اپنا وجود رکھتے ہوں۔ ہر ایک خمینی انقلاب کی ان ممالک میں راہ ہموار کرنے پر تشدد، فرقہ واریت اور معصوم مسلمانوں کی قوت کو فرقہ وارانہ تعصب کی جنگ کا ایندھن بنانے کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا فائدہ ہر حال میں یہود و نصارہ اور دیگر طاغوتی طاقتوں کو ہونا کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایران خمینی نظریات اور افکار کی دوسرے اسلامی ممالک میں برآمدگی اور فرقہ وارانہ مہم جوئی سے باز آتے ہوئے پاکستان سمیت عرب ممالک میں قائم اپنے سیاسی اور عسکری مشنوں کو فوری طور پر ختم کرے، تاکہ اسلامی دنیا غیر یقینی کی صورتحال سے نکل کر امن، استحکام اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے۔ بصورت دیگر ہم باہم دست و گریباں ہو کر اپنی شناخت تک کھو بیٹھیں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری ایران کے خمینی ازم پر مشتمل فرقہ وارانہ اور توسیع پسندانہ عزائم اور اقدامات پر ہی عائد ہوگی۔ تیرا